أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جنود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے. وہ صرف ایک چیخ تھی تو جب ہی وہ بجھ کر رہ گئے. کل ہم نے سماعت کیا تھا کہ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں ایک واقعہ بیان ہوا کہ اللہ رب العزت نے پہلے 2 نبی کو بھیجا تو ان کی قوم نے جھٹلایا، تو اللہ نے تیسرے نبی کو بھیجا، پھر بھی ان کی قوم نے جھٹلایا، ان کو برا بھلا کہنے لگے، منحوس کہنے لگے، یہاں تک کہ ان انبیاء کرام کو مارنے پر تل گئے. وہ تو ایک شخص جو ایمان لے کے آیا تھا وہ بھاگتا ہوا آیا. انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان کی اتباع کرو، یہ تم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے. تو لوگوں نے بات ماننے کے بجائے اسی آدمی کو مارنے لگے جس نے وہ لوگوں اپنی قوم سے کہا. تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس اللہ کو چھوڑ کر جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں کسی اور کی عبادت کروں؟ کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، میرا اللہ برا چاہے، تو اس اللہ کی بارگاہ میں یہ خود نہ سفارش کر سکتا ہے اور نہ ہی مجھے اس عذاب سے، اس تکلیف سے، برائی سے بچا سکتا ہے. تو اگر میں جان بوجھ کر کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے، اس کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرنے لگ جاؤں تو کھلی میں گمراہی میں ہوں گا. اس بندے نے یہ کہا. آخر جب اس بندے کو بھی مارنے لگے تو اس بندے نے کہا تھا اس انبیاء کرام سے کہ میں تمہارے رب پر ایمان لے کے آیا. اس بندے کو، اس نیک بندے کو تو اس کی قوم نے شہید کر دیا. لیکن جب اس کو شہید کر دیا گیا تو اللہ نے اس کو کیا مقام عطا فرمایا؟ قیل ادخل الجنہ. اللہ نے اس سے فرمایا تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو جب ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا اس بندے کو، کیونکہ وہ دین کی خاطر شہید کیے گئے نا، تو جب اس کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا، جنت میں داخل ہوئے، وہاں کی ناز و نعمت ملی ان کو جنت کی، تو انہوں نے کہا تھا یا لیت قوم یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی کہ بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے کیسی بخشش عطا فرمائی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے کیسے عزت والوں میں شمار کیا ہے. کاش میری قوم جان لیتی. یعنی اس نیک بندے نے اس وقت بھی یہی اظہار کیا کہ کاش میری قوم میری اس حالت کو دیکھ لیتی تو پھر وہ ایمان لے کے آ جائے اور وہ بھی عذاب سے بچ جائیں گے. یعنی اس وقت بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ ایمان لے کے آ جائیں. ہمارے اسلاف کا انداز یہی رہا ہے کہ وہ اپنے دشمن کے حق میں بھی دعائیں خیر کیا کرتے تھے. اس طرح یہاں پہ ایک واقعہ لکھا ہے حضرت ابراہیم بن ادھم کے بارے میں کہ ایک دن کسی صحرا کی طرف تشریف لے گیا حضرت ابراہیم بن ادھم. وقت کے بہت بڑے ولی کامل تھے. پہلے آپ بادشاہ تھے، حضرت ابراہیم بن ادھم بادشاہ تھے، لیکن کتنا وقت کب کس کا بدل جائے، اللہ کب اس کو نصیحت دے دے، تو یہ بادشاہ ترک کر دی. نصیحت حاصل ہوئی تو بادشاہ چھوڑ کے غریبی لائن میں، فقیری لائن میں آ گئے. جنگلوں میں، پہاڑوں میں، بیابانوں میں گزر لیے گھمانے کے لیے، یعنی بس اللہ اللہ کرنے لگ گئے تھے. تو حضرت ابراہیم بن ادھم بادشاہ ترک کر دی. تو ایک دن جو صحرا کی طرف تشریف لے گئے، وہاں آپ کو ایک سپاہی ملا. تو اس نے حضرت ابراہیم بن ادھم سے پوچھا کہ تم غلام ہو؟ اس سپاہی نے ابراہیم بن ادھم سے کہا تم غلام ہو؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا ہاں. اس نے کہا بستی کدھر ہے، گاؤں کدھر ہے؟ تو آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ فرما دیا. یہ کیونکہ سب یہی قصر ہے نا، یہاں تو ٹیمپرری ہے، حقیقی تو یہی قصر ہے ان کا. تو آپ نے وہ مراد لے کر کے قبرستان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بستی ادھر ہے. سپاہی نے کہا میں آبادی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا وہ قبرستان ہے. یہ سن کر اسے غصہ آیا اور اس سپاہی نے ایک ڈنڈا آپ کے سر پر دے مارا. آپ کو زخمی کر کے شہر کی طرف لے آیا. وہ سپاہی، کیونکہ آپ وقت کے بہت بڑے ولی تھے، ڈنڈا مارا، زخمی کیا. پھر وہ سپاہی آپ کو پکڑ کے ادھر جو ہے شہر کی طرف لے آیا. تو آپ کے ساتھی راستے میں ملے تو پوچھا یہ کیا ہوا؟ سپاہی نے سب کچھ بیان کر دیا کہ میں نے اسے پوچھا تھا
تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، تو حضرت ابراہیم بن ادم ہے، کیونکہ آپ کی شہرت بہت پھیلی ہوئی تھی۔ تو یہ سن کر وہ سپاہی فوراً گھوڑے سے اترا اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں غلام ہوں؟ حضرت ابراہیم بن ادم سے کہا کہ میں نے پوچھا تھا تم غلام ہو، تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں غلام ہوں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ آپ نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کس کے غلام ہوں، ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو میں نے یہ مراد لیا تھا، آپ نے ذرا پوچھا نا تو آپ نے ڈرنا مارنا شروع کر دیا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ اس نے جب سر پہ مارا تھا تو حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ جب تم نے سر پہ مارا تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے جنت کا سوال کیا تھا۔ سپاہی کے حق میں حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمانا۔ تو عرض کی گئی جب اس نے آپ پر ظلم کیا تو آپ نے اس کے لیے دعا کیوں مانگی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے معلوم تھا اس مصیبت پر مجھے صبر کا ثواب ملے گا، اور میں نے مناسب نہ سمجھا کہ مجھے تو اجر ملے، مجھے تو ثواب ملے اور اسے عذاب ہو، اس لیے میں نے اللہ سے جنت کا سوال کیا۔ اللہ کیا انداز تھا ہمارے سلام کا۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دی تو آپ نے اسے جواب نہ دیا، وہ گالیاں دیتے ہوئے آپ کے پیچھے چلتا رہا۔ جب آپ اپنے محلے کے قریب پہنچے تو رک گئے اور فرمایا تمہارے پاس دل میں کوئی اور بات ہو تو وہ بھی یہی کہہ دو تاکہ محلے کے ناسمجھ لوگ تمہاری بات سن کر تمہیں اذیت نہ پہنچائے۔ یعنی شہر سے باہر ہی کہہ دو، شہر میں جا کے اگر تم نے گالی دی تو میرے جو چاہنے والے تمہیں کیا کریں گے؟ تکلیف پہنچائے گی، اس لیے جو بھی کہنا ہو یہی پہ کہہ دو۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس میں 3 چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کا آسان حساب لے گا۔ اللہ آسان جس سے اللہ آسان حساب لے لے وہ جنت میں جائے گا، تو جنت میں اسے داخل فرمائے گا، اور آسان حساب لے گا اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تو ارشاد فرمایا جو تم سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ 3 خصلتیں جس کے اندر ہوگی اللہ حساب بھی آسان لے گا اور جنت میں داخل بھی فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، اور جو تم سے برا سلوک کرے تم اس سے اچھا سلوک کرو، اور حق بات کہو اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہو، حق بات کہو اگرچہ تمہیں وہ تمہارے خلاف ہو۔ دین اسلام کی ان عظیم الشان تعلیمات کو دیکھ کر ہر انصاف پسند آدمی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ جو دین دشمنی، مخالفت اور ظلم کرنے والوں کے بارے میں ایسی بہترین تعلیم دے رہا ہے، اس سے بڑا امن سلامتی کا داعی دین اور کون ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو جن لوگوں نے شہید کیا اس کے بارے میں اس بندے نے کہا کاش میری قوم مجھے جان لیتی کہ اللہ نے میرے کیسی بخشش کی ہے اور مجھے کیسا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو جب ان لوگوں اس گاؤں والوں نے، ان علاقے والوں نے ایمان نہیں لایا بلکہ انبیاء کرام کو، اس نیک مرد کو شہید کر دیا، تو اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا، یعنی اس قوم کو ہلاک کیا، اللہ نے برباد کر دیا، لیکن اس قوم کو ہلاک برباد کرنے کے لیے اللہ نے کوئی لشکر نازل نہیں کیا۔ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، نہ ہم وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے، اللہ نے لشکر اتارا بھی نہیں اور نہ اتارنے والے تھے۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، وہ صرف ایک چیخ تھی تو جبھی وہ بجھ کر رہ گئے، بس ایک چیخ دے ان سارے، لشکر نہیں اتارا اللہ نے۔ وہ کیسے ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کی ایک ہی ہولناک آواز سے سب کے سب مر گئے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے اس کی قوم سے انتقام لینے کے لیے، اس نیک بندے کی قوم سے انتقام لینے کے لیے ہم نے ان پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا، اور نہ ہم اس کی قوم کی ہلاکت کے لیے وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے، بلکہ ان کی سزا کے لیے تو حضرت جبرائیل کی صرف ایک چیخ ہی کافی تھی جس سے وہ سب کیا ہو گئے؟ فنا ہو گئے۔ اب مفسرین کرام نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کی۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ اس آیت میں نبی کی شان کیا بیان ہو گئی ہے، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں
امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے لشکر نازل فرمانا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے تھا، ورنہ کافروں کو تباہ کرنے کے لیے ایک فرشتے کا اپنے پر کو ہلا دینا ہی کافی تھا۔ جنگ کے بدر میں اللہ نے 5000 فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ جنگ کے بدر میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کسی کافر کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے تھے، لیکن ہم سے پہلے کوئی اس کی گردن مار دیتا تھا، اور ہمیں آواز آتی تھی اقدم یا حزم، اقدم یا حزم، یعنی پوچھا گیا، صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا، ہمیں یہ آواز آ رہی تھی اقدم یا حزم۔ حضور نے فرمایا حزم تو جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، اور کیا اقدم یا حزم یعنی حزم آگے بڑھو، حزم آگے بڑھو، یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اس میدان جنگ بدر میں آئے تھے۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ لکھے ہیں تفسیر قرطبی کے اندر کہ صرف ایک فرشتہ ہی کافی تھا، جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پورے شہر کو جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر میں اٹھا کر آسمان کی طرف لے کے چلے گئے، پورے شہر کو زمین سے اٹھا کر لے کے گئے اور وہاں سے آسمان سے کر دیا، نیچے گرا دیا۔ ایک چیخ نے، جبرائیل علیہ السلام کی ایک چیخ نے اس قوم کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا نا۔ تو اللہ نے 5000 فرشتوں کو پھر کیوں نازل کیا؟ ایک فرشتے کی چیخ ہی کافی تھی، اور یہاں وہاں تو پوری قوم تھی، یہاں تو 1000 ہی آئے تھے کفار۔ میدان بدر میں کفار 1000 ہی تھے نا، اور یہاں بستی میں تو لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ جب لاکھوں کی تعداد میں ہو اور ایک پر سے ہی فرشتے کی ایک پر سے وہ قوم ہلاک ہو جائے، تو یہاں تو صرف پر ہلا دینا ہی کافی تھا نا، لیکن اللہ نے پھر بھی 5000 فرشتوں کو کیوں نازل کیا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں وجہ یہ تھی ہمارے نبی کی شان بتانے کے لیے۔ حالانکہ تمام نبی اللہ کے مقرر بندے ہیں، لیکن تیسرے بار کیا ہے نا، دل کا رسولوں کو اللہ بعد ملاقا، اللہ فرماتا ہے ہم نے 5 رسولوں کو منصب کیا ہے، فضیلت دی ہے، مرتبہ دی ہے۔ تو اس آیت میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے کہ اللہ نے صرف ایک فرشتے کو نہیں بھیجا بلکہ 5000 فرشتے کو میدان بدر میں نازل فرما کر ہمارے نبی کی شان و مقام کو بتایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے بعد اس قوم پر کوئی آسمان کی طرف سے نہ لشکر اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے، وہ صرف ایک چیخ تھی، تو جب وہ کچھ کر رہ گئے۔ اللہ رب العزت کی بات ہے، ہم شریعت اتارا